طیب قریشی صاحب نہیں ہیں. اس خاندان کی شہر پشاور میں ایک لمبے عرصے سے خدمات ہیں اور اس ادارے کے قیام کی بھی تقریباً 70-75 سال ہو گئے ہیں. اور مرحوم مولانا یوسف قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دادا جان حضرت علامہ مولانا عبد الودود قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے یہاں جو خدمات سر انجام دی ہے پشاور کے لیے، خیبر پختونخوا کے اس پوری ریجن کے لیے، ہمیشہ انہوں نے محبت کا پیغام دیا ہے. اور یہ آج کے یا ایک مہینے کے یا ایک سال کی بات نہیں، آپ کے خاندان کے خدمات کے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، علمی، دینی اور روحانی خدمات. اور یہ کوئی 100 سال جب کوئی محبت، امن اور اللہ کی حکم کی اطاعت کی بات کرتا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ایک کرکٹر جب 100 دفعہ دوڑتا ہے، 100 رنز بنا لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ فلانا کرکٹر نے سینچری اب کر دی، اور وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے، ہیڈ لائن بن جاتی ہے. جو خانوادہ 100 سال سے زیادہ عرصہ سے اللہ اور رسول کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے اور عزت کی بات ہے. میں جو باتیں یہاں پر ہو چکی ہے اس کی تائید کرتا ہوں، اور بطور خاص اس ملک کا جو چیلنج ہے اور جس چیلنج کے لیے ہماری ذمہ داری ہے اور آپ سب لوگوں کا اس میں ساتھ اور معاونت کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کو مستقبل قریب کا اور حال کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فرقوں میں اور مختلف تعصبات میں تقسیم کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مارچ میں، فروری میں وفاقی حکومت کو یہ اطلاع آئی، پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر، پاکستان دشمن عناصر، اس ملک کی امن کو تاراج کرنے کے لیے اس ملک میں خونین قسم کا شیعہ اور سنی فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں. اس میں دونوں سائڈ کے علماء کو قتل کیا جائے گا، اور پھر ہر جگہ ملک میں سنی، آپ سنی ہیں اور میں شیعہ ہوں، اور میں شیعہ ہوں اور آپ سنی ہیں، اس بنیاد پر کافر کافر کے نعروں کو فروغ دیا جائے گا اور پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. الحمدللہ ڈاکٹر قبلہ صاحب تشریف فرما ہے. ہم نے مل بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، درجنوں بار سب کے ساتھ الگ الگ اکٹھے بٹھا کر محافل بنا کے میٹنگز کرا کے تفصیلی اس پہ بات کی. پھر بھی کچھ نہ کچھ واقعات ہو گئے، لیکن جس کا ہمیں شک اور شبہ تھا کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہوں گے، الحمدللہ باہمی مل بیٹھنے سے، رابطہ کرنے سے، اکٹھے ہونے سے ان چیزوں پر قابو پایا جا سکا. یہ جو ہم بار بار ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میں نے جمعرات، آج اتوار کا دن ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 3 دن مسلسل لاہور میں پنجاب کے مختلف مذاہب کے لوگوں سے، مختلف مسالک کے لوگوں کے ساتھ، ان کی زعماء اور قیادت کے ساتھ، ان کے علماء کے ساتھ اس پہ بات کی ہے اور بیٹھے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم پشاور میں یہاں پہ جناب علامہ طیب قریشی صاحب کے دعوت پہ بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد اور ہمارا
پیش نظر اس ملک کی سلامتی ہے، اس ملک کا ہم پہ حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اس ملک کو خیر پہنچائیں، خیر نہ پہنچا سکے تو کم از کم دشمنوں کے شر سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوئی، اس ملک کے خلاف مختلف کارڈ استعمال ہو گئے، کبھی بلوچستان کارڈ، کبھی پختونستان کارڈ، کبھی لسانیت، کبھی صوبائیت، اور کبھی مذہب اور عقیدے کے نام پر۔ الحمدللہ وہ ساری سازشیں ناکام ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ناکام ہوتی رہیں گی اگر یہی اتفاق و اتحاد کا فضا برقرار رہے۔ میں گزارش کروں گا تمام علماء سے کہ ہم مذہبی آزادیوں کا، جس کا ہمارا دین بھی حکم دیتا ہے، جس کا ہمارا مذہب بھی حکم دیتا ہے، جس کا ہمیں اپنا آئین اور قانون پابند کرتا ہے، ان مذہبی آزادیوں کی طرف بڑھیں۔ اور لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود دوستی بھی ہو سکتی ہے، اچھا تعلق بھی ہو سکتا ہے، حسن تعامل بھی ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ وہ کہتے کہ میں امام شافعی سے بڑا اختلاف کرتا تھا، تو ایک دفعہ امام شافعی نے بلایا اور مجھے کہا کہ میرے بھائی، آپ کے میرے ساتھ 1000 مسائل پہ اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود میں اور آپ اچھے دوست بن سکتے ہیں، آؤ اختلاف کے باوجود ہم دوستی کریں۔ اس ملک کے لیے ہمارا جو پروگرام ہوگا یہی ہوگا کہ اختلاف اپنی جگہ، اختلاف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک فطری اور مولا کی طرف سے جس طرح ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب نے اشارہ فرمایا امر ہے، لیکن اس کو کمتر کیا جا سکتا ہے۔ ہماری جو جتن اور کوشش اور کاوش ہو یہی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں اور ان چیزوں پہ، اگر کرک کی مندر کو میں یا ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب یا طیب قریشی صاحب یا شاکری صاحب یا مقصود سلفی صاحب ہم اجازت دے کہ اس مندر کو مسمار کیا جائے، تو کل ہندوستان میں جو مساجد اور مدارس آباد ہے اس کی بھی میں کیسے آواز اٹھاؤں گا؟ آج اگر کسی گرجا کو نقصان پہنچتا ہے تو برطانیہ اور یورپ میں جو لاکھوں مساجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، میں ان کی حفاظت کی بات کس طرح کروں گا؟ یہ ملک، یہ نظام پوری دنیا کا ہے، جیو اور جینے دو کے فلسفے پر خود بھی اور اپنے مسلک یا اپنے دین کو نہ چھوڑو اور دوسرے کے مسلک اور عقیدہ کو نہ چھیڑو۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری پشاور میں بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اسلام محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ان کا